اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وفاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی وفاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں، یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وفاداری کس حد تک ختم ہو گئی۔ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی۔ ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وفاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی وفاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے۔ تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں۔ حضور نے فرمایا، حیا خیر ہی خیر ہے، حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے، تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا، یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے۔ تو حضور قریب سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے، حضور فرمانے لگے، اسے کچھ نہ کہہ، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیات و ایمان کا حصہ ہے، حیات و ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ وفادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے گی، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں، آپ تھوڑا سا رکیں، آپ کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا چھچورا پن پیدا نہیں کریں جس سے آپ کی طبیعت، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ یقین کریں سنجیدہ لوگ تو حجروں میں چلے گئے۔ ایک بہت بزرگ تھے، عالم بھی تھے، تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ اچھی رکھتے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب، آپ کو تو بڑا اچھا سیاستدان سمجھا جاتا تھا، تو کیا ہوا آپ چھوڑ گئے؟ کہنے لگے، موجودہ سیاست سے وفاداری رخصت ہو گئی ہے، لہذا ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دامن بچانے والا کام ہے، لہذا قبل از وقت بھرا میلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہے، اب یہ ماحول ہمارے والا نہیں رہا، ہم دامن بچانے کا ارادہ کیا ہے کہ اس میں وفاداری نہیں۔ میرے عزیز، کبھی بھی اپنے مزاج سے، اپنے مرتبے سے، اپنے وقار سے نیچے اتر کر کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کوئی کاروبار نہ کریں، کبھی کوئی لین دین نہ کریں۔ آپ اپنی وفاداری، اپنا حسن، اپنے ایمان اور تقوی کے ثمرات کی حفاظت کریں، کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اس خوبصورتی کا شکار رہیں جو اسلام نے عطا کی، اور اسے اپنے دامن میں بہت بڑی نعمت سمجھ کے سما کے رکھیں، کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جب انسان زمانے کے ساتھ مل کے نہیں چلتا، تو مشکلات آتی ہیں تھوڑی بہت۔
جب دور کے مطابق فیشن نہیں کرتا تو ظاہر ہے اسے لوگ پینڈو بھی کہتے ہیں، اسے جاہل بھی کہتے ہیں، اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے شعور کوئی نہیں۔ یہ تانے تھوڑے بہت سننے پڑتے ہیں، لیکن آپ کی وزاداری، آپ کے وقار میں، آپ کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ آپ ایک نمونہ ہیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ لوگ صرف آپ کی تقریر سے تاثر لیتے ہیں۔ آپ کا نمونہ عمل آپ کے گھر سے لے کر دوستوں کی محفل تک وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ ہٹا لو، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے بھی آپ انوکھ۔ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو، اس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے۔ تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو ابھی تربیت ہونے والی۔ تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے، تو کمزوری ہے۔ ایک خوبصورت وزاداری، یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ایک خاص اطمینان ہو، زندگی میں ٹھہراؤ ہو، حسن ہو، آپ جہاں ہوں وہاں مطمئن ہو۔ آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے، ٹھہراؤ ہے، خدا کا شکر ہے، دولت ہے، صحت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، دوست اچھے ہیں۔ آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہوں، لیکن کوئی مزاج میں چھچھورا پن نہ ہو، کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس طرح محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر، اتنا کمزور ہو گیا، تو ہر بات میں دکھڑے ہی سنا رہا ہے، ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے۔ اتنے کمزور نہیں، نہایت وزاداری، نہایت خوبصورتی۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے، مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری، 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت، یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی۔ نہ بھی رش ہو، نہ بھی نعرے ہوں، نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں، لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو، اس کے اندر اطمینان ہو۔ اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے، ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے۔ ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے، انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو، کرم نصیب ہو، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کی بات سنیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محبوب کے قدموں کا صدقہ ہمیں وزاداری نصیب کرے۔